ایم گڑھ پی کے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر شخص اس کے سائے تلے برائی اور اچھائی سیکھ رہا ہے، لیکن جہاں اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کچھ لوگ اچھائی پھیلاتے ہیں، وہیں کچھ لوگ شیطان کو بھی پروموٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ایسی فلمیں بنائی گئی ہیں جو ہماری نسل نو کی برین واشنگ کر کے انہیں شیطان کے راستے پر چلانے کا عادی بنا رہے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک مووی کے بارے میں بات کریں گے جس میں خدا کے تصور کو جھٹلایا گیا ہے، لیکن وہ مووی سپر ہٹ ہے۔ آخر اس کہانی میں ایسا کیا تھا کہ اس کو دجال سے جوڑا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ حال میں ریلیز ہونے والی فلم باربی کی کہانی کیا ہے؟ کس طرح یہ مووی شیطانی جھنڈے کو پھیلا رہے ہیں؟ تو ناظرین، موویز دیکھتے ہوئے یقیناً بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صرف انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ایک سمجھدار انسان اس بات پر غور کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کون کون سے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے، اور وہ خود کو ہر منفی منصوبے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سن 2000 میں ریلیز ہونے والی مووی ایٹرنل میں خدا کو ایک منفی کردار کے طور پر دکھایا گیا۔ فلم شروع ہوتے ہی یہ مسجد اقصیٰ کی تباہی اور زمین سے ہیکل سلیمانی کے ظہور کے مناظر کے ساتھ مووی میں اریشیم ایک طاقتور کردار تھا اور اسے خدا کے طور پر پیش کیا گیا تھا، جسے خیال آتا ہے کہ انسانوں سے بھری ایک دنیا ہونی چاہیے جہاں لوگ میری عبادت کریں، لہٰذا وہ زمین میں تخلیق کے لیے بگ بینگ کی طرح دھماکہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اریشم کے پاس اتنی توانائی تھی جس نے اس سے اپنی مٹھی میں سورج بنانے میں مدد دی۔ اس کی کشش سے ثقل کے ذریعے نظام شمسی پیدا کیا جہاں زمین وجود میں آئی۔ ناظرین، فلمیں بلا شبہ کسی کے ذہن پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بہترین کارسازی تھی۔ انسان غور کرے تو سمجھ جائے اتنی منظم کائنات کا اتفاقاً وجود میں آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ خیر، آگے جا کر فلم میں اریشم جسے خدا دکھایا گیا ہے، اس نے پودوں سے سیلیسٹیل مخلوقات پیدا کی۔ ان سیلیسٹیل کو خداؤں کے طور پر دکھایا گیا، یعنی اس فلم میں متعدد خداؤں کو دکھا کر اللہ کی وحدانیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں واضح طور پر ذکر کیا کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ لہٰذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ ہالی ووڈ میں اریشم کو ایک ظالم خدا کے طور پر دکھایا گیا ہے جس سے لوگوں کا برین واش کیا جا رہا ہے۔ اریشم زمین پر ایسی مخلوقات دکھانا چاہتا تھا جو اس کی اطاعت کرے۔ اس میں سب سے پہلے ڈائناسورز کو پیدا کیا، لیکن پھر انہیں تباہ کر کے دوسری مخلوق ڈیوینٹس کو پیدا کیا جو کہ طاقتور لوگ تھے لیکن پھر بھی بے عقل تھے۔ انہوں نے زمین پر ہر چیز کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور جب سب کچھ ہاتھوں سے نکل گیا، اریشم نے اٹرنلز کی ایک ٹیم زمین پر بھیجی۔ اٹرنلز کا خیال تھا کہ ان کا مشن انسانیت کو ڈیونٹر سے بچانا ہے۔ یہ مناظر دیکھنے والے کو دکھاتے ہیں کہ خدا ظالم ہو سکتا ہے، کہ انسان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انتہائی محبت کرنے والا اور انصاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، مووی کے اختتام سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت داؤ پر لگی ہوئی تھی، لیکن اریشم کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ آخر کار سیلیسٹل انسانوں کو بچانے اور اریشم کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اٹرنلز نے انسانوں کو جدید ٹیکنالوجی کا تحفہ دیا۔ اسی طرح اس مووی کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ حساب کا کوئی دن نہیں ہے، جنت اور جہنم کوئی حقیقت نہیں رکھتے، خدا ظالم ہے، اور اریشم کی تباہی دکھا کر خدا کی طاقت پر بھی سوال اٹھا دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اس طرح کی فلمیں ذہنوں کو دجال کی آمد کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ وہ انسان کے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس حد تک کہ خدا کی نافرمانی کرنا معمول ہو، لوگ خدا سے متنفر ہوں، کسی بھی خدا کو مان لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس طرح دجال آ کر لوگوں سے کہے گا کہ میں خدا ہوں، تو لوگ اس برین واشنگ کی وجہ سے یقین کر لیں گے، اور جب لوگوں پر قحط ہوگا اور دجال انہیں بارش اور کھانا دے گا اور کہے گا میری عبادت کرو، اور جو لوگ اریشم جیسے کرداروں پر یقین کر کے سمجھتے ہوں گے کہ خدا ہم پر ظلم کر رہا ہے اور دجال ہمیں بچا سکتا ہے، تو وہ دجال کی بات مان لیں گے۔ ناظرین، دجال کے لیے دنیا میں بہت سے شر پسند گروہ بھی کام کر رہے ہیں، جن میں سب سے اوپر الومناٹی ہیں جو شیطان کے لیے ایک ہموار راستہ تیار کر رہے ہیں۔ ایسی فلمیں لوگوں کو یقین دلاتی ہیں کہ یہ کائنات اور اس کی تخلیق ایک اتفاق تھا اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ موت، جہنم اور جنت کا کوئی تصور نہیں ہے، فیصلے کا کوئی دن نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور سور پھونکا جانے والا ہے اور یہ وہ دن ہوگا جسے ڈرایا جاتا تھا۔
اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، چونکہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی۔ سورہ کہف آیات نمبر 20 سے 22۔ ناظرین، اس مووی پر کئی سوالات اٹھائے گئے، لیکن انہیں یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا کہ صرف ایک مووی ہے، ایک فرضی کہانی ہے۔ ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے، صرف دیکھ کر انجوائے کر رہے ہیں، لیکن کیا واقعی میں ایسا ہے کہ انسان پر کوئی اثر نہ ہو؟ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ انسان جو چیز دیکھتا ہے اس کا اس کی شخصیت پر لازمی اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک سائنسی تحقیق بھی ہے کہ آج آپ جو چیز دیکھیں گے، جس چیز کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے، جس ماحول میں رہیں گے، 5 سال بعد آپ کی شخصیت ویسی ہوگی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ اس کی آنکھوں کے ذریعے ہے، یعنی انسان جو بھی دیکھے گا تو وہ اس کے دل پر اثر ضرور کرے گا۔ فلموں کا ہمارے دماغ پر لاشعوری حصے پر خاصا اثر ہوتا ہے۔ ایسی موویز ہمارے ذہنوں میں شک کا بیج ڈالتی ہیں اور شیطان اس بیج کو بونے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح حال ہی میں ایک مووی باربی کے نام سے ریلیز ہوئی، جو کہنے کو تو بچوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اس کی کہانی اور اس کا پیغام انتہائی نامناسب ہے۔ یہاں تک کہ کئی مغربی تنظیموں اور کئی غیر مسلم لوگوں نے بھی اس پر تنقید کی ہے۔ باربی مووی میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ لڑکیاں باربیز اپنی الگ دنیا میں رہتی ہیں، جہاں لڑکیوں کی حاکمیت ہے اور لڑکوں کو کم درجہ دیا جاتا ہے، لیکن کچھ واقعات کے بعد باربیز کی دنیا میں لڑکے برتری حاصل کر لیتے ہیں اور لڑکیاں واپس اپنی حاکمیت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ مووی میں ایسے معاشرے کو دکھایا گیا ہے جسے مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے برتری کی ہی جنگ کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے مرد اور عورت کو برابر کے حقوق دیے ہیں، لیکن مرد کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے کیونکہ وہ عورتوں کے نگہبان ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی وہ معاشرہ ہے جس کے ذریعے انسان بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اس مووی میں بچیوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم مردوں سے افضل ہو اور تم ہی حاکم ہو، لہٰذا تمہیں کسی کام کے لیے مرد کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باربی مووی میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ ایک لمبے عرصے سے بچوں کا برین واش کرنے کے لیے اسے کارٹونز کے ذریعے ہم جنس پرستی دکھائی جا رہی ہے، تاکہ ان کے لیے ایک عام بات ہو اور وہ اسے اپنانے میں کوئی مشکل محسوس نہ کریں۔ ان سب کے باوجود باربی مووی کو اندھا دھند فالو کیا جا رہا ہے۔ بہت سی سیلیبریٹیز اس کے پیغام کو اور اس کی کہانی کو سمجھے بغیر باربی مووی کو پروموٹ کر رہے ہیں، لہٰذا آج شدید ضرورت ہے کہ ہم سمجھداری کا ثبوت دیں۔ ٹرینڈز کو فالو کرنے کی بجائے سوچیں کہ ہم کن چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کا ہمارے معاشرے پر اور ہمارے خاندان پر کیا اثر ہوگا۔ اگر ہم اب بھی نہ سمجھیں تو ہمارے چھوٹے بچے اس طرح کی موویز اور کارٹونز کو دیکھ کر اسلام سے بہت دور چلے جائیں گے، مغربی منصوبے کا شکار بن کر اپنا ہی نقصان کریں گے۔ یاد رکھیں، یہ غلاظت اب دوسرے ممالک تک محدود نہیں رہی بلکہ پاکستان میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان خاتمے ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔